بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 رمضان المبارک اتوار کی اس بابرکت دن میں ایک تصویر کا راز بتانے جا رہی ہوں، اور جس کے ہاتھ یہ راز لگ گیا وہ ایک ہی دن میں کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ تصویر آپ نے آج کے دن پڑھنی ہے۔ یہ تصویر پورے سال کا رزق آپ کے گھر لے کر آ جائے گی، اور پورے سال گھر میں دولت کی بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی رہے گی۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ یہ ایک ایسی تصویر کا راز ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ راز بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، اور جن لوگوں کو یہ راز پتہ ہے کامیابی ان کی قدم چومتی ہے، اور پھر زندگی کی ان بلندیوں پر وہ پہنچ جاتے ہیں جس کا انہوں نے خواب دیکھا ہوتا ہے۔ اور یہ جو تسبیح ہے یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب تسبیح ہے، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جب بھی وظیفہ کریں، استغفار کریں، تو اس کے پہلے آپ درود شریف لگانا نہ بھولیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لی وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے رزق کے دروازے کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ اور چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پانچواں دروازہ کثرت سے نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنت اور فرضوں پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ چھٹا دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، اور جو شخص اللہ پر توکل نہیں کرے گا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ اور ساتواں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں اس سے 10 گنا زیادہ تمہیں دوں گا، دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا۔ ناظرین، صدقہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ جو سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو 10 گنا اس دنیا میں اور 90 گنا آخرت میں دیتے ہیں۔ ناظرین، جو اب میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، آج آپ لوگ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں۔ جب آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد کی نماز ادا کر لیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیر لیں، چاہے تو اسی وقت کر لیں یا چلتے پھرتے کر لیں، لیکن بہتر ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو تو آپ اسی وقت سکون سے وظیفہ کر لیں۔ لیکن عمل بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کروں گی کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اس طرح کے ویڈیو میں ڈیلی بیسس پر لاتی رہوں گی۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، اتوار کا دن ہے۔ فوری طور پر باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنی ہے۔ اور آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہے۔ سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بڑا درود ابراہیمی ہے، اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد درود شریف آپ کو 3، 7 یا 5 یا 11 میں سے جو بھی آپ کو پڑھنا ہو، آگے جتنا 3 بار اگر آپ آگے پڑھ رہے ہیں تو وظیفہ کرنے کے بعد بھی آپ 3 بار پڑھیں گے۔ اگر 7 بار آپ پڑھ رہے ہیں شروع میں تو وظیفہ ختم کرنے کے بعد بھی آپ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اور درود شریف پڑھتے ساتھ ہی آپ کو اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند شادی کے لیے، من پسند نوکری کے لیے، اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اور بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے آپ یہ نیت لازمی کر کے بیٹھنا، کیونکہ آج آپ
رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے 20 رمضان المبارک اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ رمضان میں کبھی بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینا ہے اور آپ نے بسم اللہ کے ساتھ وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ کی آنکھیں بند ہے اور یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ تمام ناظرین نے ایک مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کر یا وظیفہ شروع کر دینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمہ جب آپ لوگ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے سورہ کوثر کا۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے اور بسم اللہ سے سورہ کوثر اسٹارٹ کیجیے گا۔ آپ کو سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر آپ نے 21 بار پڑھ لیں، اب آپ کو میں ایک اسم بتاؤں گی۔ سورہ کوثر کے فوراً بعد آپ کو یہ اسم اعظم پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آگے۔ یہ بڑی ترتیب سے بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ یہ اسم یا دوسرا وظیفہ یا باسطو کا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا باسطو کو آپ کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اسے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے فوراً بعد اس کے بعد فوراً اسے آپ لوگوں کو دوبارہ سے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ میں ایک بار آپ کو بتا دوں، آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو ایک بار پہلا کلمہ پڑھنا ہے، پہلا کلمے کے بعد آپ کو 21 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، سورہ کوثر کے بعد آپ کو 101 بار مطلب یعنی ایک تسبیح یا باسطوں کا پڑھنا ہے، پھر یا باسطوں کے بعد آپ کو 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد جب 21 بار آپ سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ تمام دوستوں نے، بزرگوں نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کیا کلمات پڑھنے ہیں۔ جب آپ 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، جیسے آپ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ پھر دونوں ہاتھ پر پھونک مار دیجیے، دم کر دیجیے اور دونوں ہاتھ پر پھونک مار کے اپنے چہرے پہ پھیر لیجیے گا، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجیے گا۔ جو آپ کی حاجتیں ہیں، جو آپ کی ناممکن حاجات ہیں، ان کو اللہ کے سامنے رکھیے، ان کے اور اللہ سے دعا مانگ لیے۔ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے دل کی سرگوشی بھی سن لیتا ہے، عبادت کی طرف کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے الگ سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑتا۔ یا عبادت چاہے کچن میں ہو یا بچوں کی معاملات، شوہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی، آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، دل میں بھی ہوں تو اللہ سن لیتا ہے اور اللہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں تمہارا دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر اللہ کا تو الگ ہی معاملہ ہے کہ اسے مانگنے والے پسند ہے۔ حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ سے مانگیں تو اللہ کو بہت پسند ہے، اور کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازم پکڑیں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔